کربلا کی تپتی ہوئی زمین، سورج کی تیز دھوپ اور صحرا کی گرم ہوائیں۔ دن تھا 10 محرم الحرام، جب کائنات کا سب سے دردناک دن تاریخ میں رقم ہو رہا تھا۔ کربلا کا میدان اب خاموش ہو چکا تھا۔ امام حسین کے تمام جانثار ساتھی، ان کے بھائی حضرت عباس اور ان کے نوجوان بیٹے علی اکبر ایک ایک کر کے ران خدا میں اپنی جانیں قربان کر چکے تھے۔ اب خیموں میں صرف خواتین، بچے اور امام حسین تنہا رہ گئے تھے۔ خیموں کے اندر بچوں کی پیاس کی شدت انتہا پر تھی۔ کئی دنوں سے پانی بند تھا۔ معصوم بچوں کی زبانیں خشک ہو چکی تھیں، ہونٹ پھٹ چکے تھے، اور خیموں میں او العطش العطش کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ انہی بچوں میں ایک بچہ ایسا تھا جو معصومیت کی انتہا تھا، امام حسین کا 6 ماہ کا ننھا بیٹا حضرت علی اصغر۔ وہ اپنے ماں کے آغوش میں کمزور اور بے جان ہو چکے تھے۔ ماں حضرت رباب روتے ہوئے اپنے لخت جگر کو امام حسین کی طرف لے آئیں اور کہا، حسین دیکھو، علی اصغر پیاس سے بے حال ہو رہا ہے، کیا کوئی پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے اپنے معصوم بیٹے کو بازوؤں میں اٹھایا۔ علی اصغر کی حالت دیکھ کر اب کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر اب صبر کے پہاڑ تھے۔ امام حسین خیمے سے نکلے، اپنے ننھے بیٹے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور دشمنوں کے لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے فرمایا، اے یزید کے سپاہیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو ٹھیک، مگر یہ معصوم بچہ تو تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ دیکھو، یہ 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو کم از کم اس بچے پر تو رحم کرو، اسے پانی پلاؤ۔ امام حسین کی آواز سن کر لشکر میں کچھ سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ کے دل نرم ہونے لگے، کچھ سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ شاید پانی دے دیا جائے۔ لیکن عمر سعد نے فوراً حرملہ بن قائل کو اشارہ دیا، اس بچے کو بھی ختم کر دو۔ حرملہ نے اپنی کمان میں 3 نوک والا تیر رکھا، اس تیر کو چھوڑا اور وہ تیر آسمان کی ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا حضرت علی اصغر کے ننھے سے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے جلدی سے علی اصغر کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ معصوم بچہ اپنے والد کے ہاتھوں میں تڑپتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے رب، یہ قربانی تیرے حضور پیش ہے، تو خود دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ امام حسین علی اصغر کے چھوٹے سے بدن کو خیمے کی طرف لے جا رہے تھے، مگر ماں کو کیا جواب دیں؟ وہ کبھی خیمے کی طرف قدم بڑھاتے اور کبھی رک جاتے۔ آخرکار اپنے خیمے کے پیچھے ننھی سی قبر کھودی اور اپنے جگر گوشے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ امام حسین نے کہا، پروردگار، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یہ قربانی رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال بن گئے۔ کربلا نے سکھایا کہ حق کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت علی اصغر کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ حق کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کر دینی چاہیے۔ ظلم کے آگے کبھی جھکنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہر قربانی کا گواہ ہے اور وہ کبھی اپنے بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتا۔